ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا۔ تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے، کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کونسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ہے کیوں بات کرتے نہیں، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاڑیں گی۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام نہیں، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں، ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے، نہیں پہنچ گئے۔ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے۔ یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت بروں، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور وہ یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی،
اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ تو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ الفاظ اللہ کے۔ ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے۔ کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں۔ تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، none of them is Bible، Bible is in them، ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے، یہ متی ہوں یا جون ہوں، جو بھی ہے اپوسلز ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے۔ تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ کہ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گیا یوئنگ، اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے، یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے۔ اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں۔ عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ تو گاؤں کے مانند ہے، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، ان کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے۔ اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی۔ کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں۔ اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھیں، جو بدنیتیں دلوں میں تھیں، انہوں نے ناکام کر دیا اس کو، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا، اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈکلریشن نے، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے۔ اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا،
کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر صلی. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں فیل ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفت روزہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ، یونائٹڈ کی بجائے. اور آج اس کا منظر سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے، The march of history cannot be stopped. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے، آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں ہے. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے. یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن، روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو مارا. تہذیب کے درندے، یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ ہے، تہذیب کے درندے. کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سا. This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon to come. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی. یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم،